جی. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من سب الدهر فقد أذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. احسنت. باب من سب الدهر فقد آذى اللہ. یہ باب ہے جو شخص زمانے کو گالی دے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. یہ سارے ابواب آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں جن معصیتوں کا ذکر ان کا تعلق زبان سے، انسان زبان سے سوچے سمجھے بغیر جملے ادا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ جملے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. اب ایسا جملہ ہم ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کے لیے باعث ایذا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے، یہ جملہ کتنا ہیبتناک ہو. اس لیے بہت سے جملے شرک کو چھوتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں. لہذا کلام اور گفتگو انتہائی سوچ سمجھ کر. کسی نے صحیح کہا کہ پہلے تولو پھر بولو. تولے کیسے؟ شریعت کے میدان پر، کتاب و سنت پر. امام بخاری کا ایک باب صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل. ہر قول و عمل سے پہلے علم، ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم. کوئی قول زبان سے علم کے بغیر ادا نہ کرو، اور کوئی عمل علم کے بغیر نہ کرو. ہر قول علم کی اساس پر ہو. ہم گاہے بگاہے زبان کی خطورت پر عرض کریں گے. اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی زمانے کو گالی دینا، جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. زمانے سے کیا مراد؟ زمانے سے مراد دن ہیں، راتیں ہیں، یہ زمانہ ہے. ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، صدی ہے، یہ سب زمانہ ہے. زمانے کو کوئی برا بھلا مت کہو اور گالی نہ دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جو تصرفات ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی، کوئی نفع ہو، نقصان ہو، کوئی پیدا ہو، کوئی مر جائے، وہ زمانہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ زمانہ کرتا ہے اور تبھی زمانے کو گالی دے رہے ہو تو یہ دہریت ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی. اگر زمانے کے تصرفات میں تاثیر زمانے کی تو یہ پرلے درجے کا کفر ہے. تو شریعت نے تلفظ کا، ایک گفتگو کا آپ کو سلیقہ اور ادب دیا ہے، مگر مسئلہ بہت بڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ زمانے کو برا بھلا کہیں اور دل میں بھی یہ بات بیٹھی ہو کہ زمانہ ہی در حقیقت ان سارے اعمال میں مؤثر ہے. یہ دھاریت ہوگی، یہ شرک اور انتہائی بھیانک کفر ہوگا. یعنی سب سے گندا کفر دنیا میں دہریوں کا ہے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ یعنی خالق اور مالک کا کوئی تصور ہی نہیں. تو زمانے میں تصرف کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جو تبدیلی آتی ہے اللہ کے امر سے اور اس کی مشیت سے رونما ہوتی ہے. اگر آپ زمانے کو برا بلا کہیں گے، گالی دیں گے تو کس کی طرف جائے گی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اذیت کا باعث بنے گی. زمانہ، دہر، یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. فاعل اللہ رب العزت. تو زمانے کے تغیرات پر اگر زمانے کو برا بلا کہو گے تو یہ برائی اس فاعل کی طرف جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف. تو پھر یہ جملہ انتہائی بھیانک ہوگا. کفار کیا کہتے تھے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کے پیچھے کوئی ذات نہیں، دہریت. دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. یہ نظام چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر.
ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یہ کلمہ کفر. ہماری بربادی کے پیچھے زمانہ ہے. زمانہ مؤثر ہے. زمانہ ہلاک کرتا. کلمہ کفر. تو ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کو کبھی برا بھلا کہیں اور پھر دل میں شیطان یہ وار کر جائے کہ حقیقت میں یہ ساری تاثیر زمانے ہی کی. تو انسان اپنے تلفظ کے بعد اعتقادی طور پر بڑے بھیانک کفر کا مرتکب ہو سکتا. تو کبھی زمانے کو برا بھلا مت کہو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، آندھی کو گالی مت دو. سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھی چلتی ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن آندھی کو گالی مت دو. فإنها تأتي بأمر اللہ، یہ اللہ کے امر سے آتی ہے، خود نہیں آتی. اور نہ اس کے آنے میں زمانے کی تاثیر، اللہ کے امر سے آتی. جب تم آندھی دیکھو، بادل دیکھو، بارش دیکھو تو کیا کرو؟ کتنا شاندار ادب ہے. جب دیکھو اس کے آثار تو فاسألوا اللہ من خیرہا واستعیذوا باللہ من شرہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس آندھی میں، ان ہواؤں میں، ان بارشوں میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، اور جو شر ہے اس سے ہمیں بچا لے. اللہ سے دعا کر. مانا اللہ تعالیٰ کے امر سے یہ آ رہی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، مفعول ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کفار مکہ کا یہ نظریہ دہریوں والا کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، زمانہ ہلاک کرتا ہے، حالانکہ جو مرتا جیتا اللہ کے امر سے. ورنہ اگر زمانے کی طرف منسوب ہے تو پھر یہ تفاوت کیوں ہے؟ کسی کو 1000 سال کی عمر ملتی ہے جیسے نوح علیہ السلام، اور کوئی بچپن میں فوت ہو رہا. یہ تفاوت اللہ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے. تو یہ دہریت ہے. اور زمانے کو گالی دیتے تھے ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دہریہ بن جائیں. جو بات آپ کی زبان پر ہے وہ آپ کا عقیدہ بن جائے. ان شیطان یجری انسان مجرا دمے ہی، شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر گردش کر ایسے موقع پر وہ وار کر جاتا ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے بہت تفتن کی ضرورت ہے. ایسا کوئی جملہ نہ بولے جس جملے کے مہالک آگے چل کر انتہائی انسان کے لیے تباہ کن ہو اور خطرناک ہو. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. یہ صحیحین کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، زمانہ میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پھیرتا ہوں، میں زمانہ ہوں، رات اور دن کو پھیرتا ہوں، اور انسان زمانے کو گالی دیتا. یہ حدیث قدسی پہلا جملہ یؤذین ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس تکلیف سے ضرر پہنچتا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے؟ نہیں، اسے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں پہنچتا. نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی، نہ اس کے مقام میں کوئی کمی آتی. جیسے آپ کبھی کوئی گندا کلمہ سن لیں یا کوئی بری چیز دیکھ لیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن نقصان تو کوئی نہیں ہوتا. یا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے. آپ نے کوئی برائی دیکھی، کوئی برا کلمہ سنا تو اس کو سن کر تکلیف تو ہوگی، لیکن نقصان کوئی نہیں ہوتا. تو خالق کائنات بھی ہر قسم کے نقصان سے مبرہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اس کی شان میں کمی کر سکتا ہے. یبن آدم لو ان اولکم وآخرکم
وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا۔ اے ابن آدم، اگر تم سب کے سب، انسان بھی جن بھی اگلے پچھلے سب، کیا بن جائے؟ سب سے بڑے فاجر انسان کے دل کی مانند ہو جائیں۔ جاؤ جا کر دیکھ لو کہ سب سے بڑا فاجر کون ہے۔ مثلا فرعون، ساری دنیا فرعون بن جائے، ساری دنیا فرعون بن جائے تو کیا ہوگا؟ ما ناقص ذالک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں، میری شان میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے اتقا بن جائیں، سب سے بڑے پرہیزگار بن جائیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑا پرہیزگار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتقاکم للہ واشدکم لہ خشیہ، میں سب سے بڑا اتقا ہوں، سب سے بڑا متقی۔ تو ساری کائنات اگر محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادوا فی ملکی شیئا، میری بادشاہت میں ایک ذرہ کے برابر اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ شان بے نیاز، شان بے پرواہ۔ تو یہ تکلیف کا ذکر ہے، اس تکلیف سے اس کو ضرر نہیں پہنچتا، ضرر نہیں پہنچتا، مگر یہ چیز اس کے غضب کی موجب ہے، غضب کی۔ اس کے جملے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے، اور اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، جس قسم کے جملے کہتے ہیں۔ یہ سب الدہر، کہ یہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وہ انا الدہر، زمانہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ زمانہ ہے، اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ دہر اللہ کا نام ہے۔ جسے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، انہوں نے دہر اللہ کے ناموں میں ذکر کیا، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے انا الدہر، اللہ فرما رہا ہے میں دہر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ دہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دہر کوئی نام نہیں ہے۔ اگلا جملہ اس کی وضاحت ہے، وہ کیا؟ اقلب اللیل والنہار، کہ رات اور دن کو میں پلٹتا ہوں، تبدیلیاں میں لاتا ہوں، یہ معنی دہر ہونے کا۔ تو اقلب اللیل والنہار جو حدیث کا آخری جملہ ہے، اس سے انا الدہر کا مفہوم واضح ہوگا۔ بعض اوقات ایک لفظ بولتے ہیں، اس کے مضاف کو حذف کر کے بحذف اضافت، جملہ اصل یوں بنے گا انا مقلب الدہر، کہ زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں۔ اس کی دلیل اگلا جملہ اقلب اللیل والنہار، کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے بحذف مضاف، یہاں مضاف محذوف ہے، انا مقلب الدہر، کہ زمانے کو پھیرنے والا میں ہوں۔ یہ ہم نے حذف کہاں سے لیا؟ اگلے جملے سے، اقلب اللیل والنہار، اللہ فرما رہا ہے کہ دن رات کو میں پھیرتا ہوں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت مقلب ہے، لہذا اگر زمانے کو گالی دو گے تو مقلب تو اللہ تعالیٰ ہے، جو تغیرات ہو رہے ہیں اللہ کے امر سے ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایذا منسوب کر رہے ہیں اور اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا اس قسم کا جملہ استعمال کرنے سے گریز کرنی چاہیے۔ جی۔ وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التسمي بقاضي القاضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شهان الشاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. اس باب کا تعلق بھی زبان کے نطق سے ہے، اور ایک عمل جو بعض لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کی تعظیم کے منافی ہے۔ باب التسمی بقاضی القضاء، نام رکھنا قاضی القضات، اپنا نام کیا رکھے؟ قاضی القضات، کہ تمام قاضیوں میں سب سے بڑا قاضی،
وہ نحو اس قسم کے اور نام رکھے جائیں، جیسے حاکم الحکام، سارے حاکموں کا حاکم، سلطان السلاطین، سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الاملاک یا ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس قسم کے نام رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا اس سے، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمام قاضیوں کا قاضی کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ملک الملوک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ملک الاملاک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اگر ہم یہ نام اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی شان میں اور اس کی تعظیم میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں۔ اس سے ہیبت ناک شرک کیا ہوگا کہ ایک شخص ایسا نام رکھ لے جس میں اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہی قاضی القضات اور اس کے فیصلے نافذ ہیں سب پر، وہ حاکم ہو، محکوم ہو، راعی ہو، رعیت ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ پہلے حکومتیں ہوتی تھی آدھی آدھی، زمین پر بادشاہتیں ہوتی تھی، ایسے بادشاہ بھی گزرے جن کی پوری زمین پہ حکومت قائم تھی، مگر ان کا مالک بھی اللہ رب العزت تھا، ان کا حاکم بھی اللہ رب العزت تھا۔ تو ایسے القاب اختیار نہ کیے جائیں جن القاب میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک اور قاضی ہے، اسی کا فیصلہ مسلط اور نافذ اور قائم ہے۔ خواہ وہ قضائے قدری و کونی ہو، تقدیر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ قضائے شرعی ہو، دین کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، خواہ وہ قضائے جزائی ہو، جب کل قیامت قائم ہوگی تو جزا اور سزا کا فیصلہ بھی کون کرے گا؟ اللہ رب العزت۔ کوئی انسان نہیں کرے گا، کوئی فرد بشر نہیں کرے گا۔ لہذا اس قسم کے القاب سے گریز کرنی چاہیے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اخنا اسم عند اللہ، کہ سب سے گھٹیا نام، لقب تو یہ بڑا ایک انسان کی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے گھٹیا نام عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس شخص کا تسمہ جو یہ نام رکھ لے، کیا؟ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، لا مالک الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، ملک الملوک یا سلطان السلاطین، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ اس کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں شاہان شاہ، شہنشاہ جسے ہم کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی ملک الملوک یا ملک الاملاک کا ترجمہ شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ وفی روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، یہ شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور سب سے بڑا خبیث ہوگا جو اپنا نام اس طرح کا رکھ لے، قاضی القضات رکھ لے، ملک الاملاک رکھ لے، حاکم الحکام رکھ لے، سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا اور سب سے بڑا خبیث انسان۔ تو توحید کے تقاضوں میں یہ بات سر فہرست ہے کہ انسان اللہ تعالی کی تعظیم کا حق ادا کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا نام نہ رکھے جو نام اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے اچھے نام اللہ کے نزدیک وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بندے کی عبدیت کا اظہار ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، ان میں تواضع ہے اور ان ناموں میں کبر کا پہلو، ان بعض علماء نے مقید کر کے اجازت دی ہے۔ جیسے کوئی مدینے کا بڑا قاضی ہو تو وہ کہے کہ قاضی القضات بالمدینہ،
قاضی قضات مصر، مصر کے قاضیوں کا قاضی، مقید کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان قاضی القضات مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف مصر کا قاضی القضات نہیں ہے، صرف مدینے کا قاضی القضات نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا قاضی القضات، تو اگر مقید کر لے پھر جائز ہے۔ مگر یہاں بھی بہتر یہ ہے کہ مقید بھی اس نام کو، اس لقب کو اختیار نہ کرے، یہ بندے کے اندر کبر پیدا کریں گے، اور یہ کبر بعض اوقات آگے بڑھ سکتے، یعنی ہر وقت انسان اس کا جو نام لیں گے، یہ تھوڑی کہیں گے قاضی قضات مصر، یعنی ہر دفعہ مصر کا لفظ تھوڑی استعمال کریں گے، اکثر پھر قاضی قضات کہیں گے، قاضی القضات کہیں گے، اور یہ کبر کا ذریعہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لن يدخل الجنة رجل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ہر شخص کی یہ خواہش ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو تکبر تو آ ہی جائے گا، اپنے اچھے کپڑے دیکھ کر دل میں کبر تو آ ہی جائے گا، تو جنت میں کون جائے گا؟ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے آثار بندے پر نمایاں ہوں، نظر آئے۔ پھر کبر کیا ہے؟ وہ کبر دو چیزوں کا نام، الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو چیزوں کا نام، ایک یہ کہ حق واضح ہو جائے اور اس کو قبول نہ کرے، حق سمجھ لیا مگر قبول نہیں کر رہا، دیکھ لیا کہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، قبول نہیں کر رہا، یہ کبر ہے۔ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا، اور یہ اس کی ایک علامت کیا ہے؟ ایسے نام رکھ رہے ہیں جن ناموں سے اس کی لوگوں پر برتری ثابت ہو رہی ہے کہ میں سب سے برتر ہوں۔ یہ بھی کبر کا پہلو، کتنی شدید وعید ہے۔ الکبریاء ردائی والعجز اداری من نازعنی فیہما ادخلہ النار، حدیث قدسی، اللہ فرما رہا ہے تکبر میری چادر ہے، اس میں ہاتھ ڈالو گے جہنم میں ڈال دو، اس چادر میں ہاتھ ڈالو گے جہنم میں ڈال دو۔ تو کتنی شدید وعید۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر، ثلاث احلف علیہم، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھک جائے گا اور تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا۔ تو ہماری زینت تواضع ہے، جتنا اختیار کرو گے اتنا اونچا ہوتے جائیں گے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں گرا ہو۔ اس سے بڑھ کر کوئی پستی ہے؟ اس کے پاؤں زمین سے ٹکے ہوئے، گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے، پیشانی ناک زمین سے مس ہو رہی ہے، ہاتھ زمین سے مس ہو رہے ہیں، اس سے پستی کوئی ہو سکتی؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ ہی پستی ہے، مگر سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چھانٹ چھانٹ کر دعائیں کرو، یہ قبولیت کا وقت، اللہ قبول کرے گا دعائیں۔ جس قدر تواضع اختیار کرو گے اتنا اللہ کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہوگی۔ تو اس قسم کے القاب جو ہیں یہ کبر بھی ہیں، اور پھر یہ القاب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہیں۔ اور بعض اوقات اگر شیطان اپنا وار کر دے اور یہ بندے کی عقیدے کا حصہ بن جائیں تو پھر ایسا کفر بن جائیں گے جو انسان کو ملت سے خارج کر دے گا۔